بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ محترم سامعین، ایک اہم اور خاص باتوں کی طرف آپ سبھی حضرات کے ذہنوں کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات کے علم میں ہے کہ وقف ترمیمی بل 2024 کے سلسلے میں پورے ہندوستان میں خلبلی ہے، پورے ہندوستان کے تمام مسلمانوں میں بے چینی ہے، اور کئی مہینوں سے ہندوستان کے مسلمان ہمارے تمام اکابرین اور تمام تنظیمیں ایک جٹ ہو کر ان کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن حکومت وقت ہم سبوں کی ان کاوشوں کو کوئی اہمیت نہیں دی اور نہ کچھ وہ اس کے سلسلے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت سمجھی۔ لیکن ہمیں خبر ملی ہے کہ مشرقی چمپارن کے گاؤں دوستیا میں کچھ لوگ وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں بلکہ راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں پاس ہو جانے کی خوشی میں اجلاس کر رہے ہیں۔ اجلاس کرنے والے اور اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام کے تمام مسلمان ہیں، مولوی لوگ ہیں اور سیاستداں لوگ ہیں جو خوشی منا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایسے نازک موڑ میں، جہاں پر ہماری شریعت خطرے میں ہو، جہاں پر قرآن خطرے میں ہو، جہاں پر مسلمانوں کا مستقبل خطرے میں ہو، اوقاف کی زمینیں، مدارس، مساجد، مقابر، قبرستان، تمام کے تمام چیزیں خطرے میں ہوں اور حکومت وقت کے اس بل کی وجہ سے تمام کے تمام سرکار کی تحویل میں جانے والی ہوں، ایسے نازک موڑ میں اگر کوئی مسلمان ایمان رکھنے والا اگر خوشی مناتا ہے اور خوشی کے طور پر تقریب مناتا ہے، جلسے کا انعقاد کرتا ہے، تو ہم سب ایسوں کو کن الفاظ سے ہم ان کو کہیں اور کس طرح ہم ان کے ایمان کا تجزیہ کریں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ جہاں پر شریعت ختم ہو رہی ہے، حکومت وقت مسلمانوں کو حاشیے پہ لانے کی کوشش کر رہی ہے، ریاستی حکومت شانہ بہ شانہ چل کر، خاص طور پر ہمارے بہار کی حکومت جو مرکزی حکومت کے شانہ بہ شانہ چل کر اب تک انہوں نے ترمیمی بل کی حمایت کی ہے اور ان کو پاس کروانے میں ہر ممکن کوشش کی ہے۔ اس حکومت کے کچھ چمچے، کچھ دلال اور کچھ سیاسی لوگ اس جلسے میں پیش ہیں اور اس جلسے کو کرانے میں وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کے ایمان پر ہم کیا تجزیہ کریں، ہم کیا کہیں زبان میں، اس طرح کے نیچے الفاظ سے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اشارہ تو ضرور کر سکتا ہوں اور تمام عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایسے حالات میں جو مرکزی حکومت، ریاستی حکومت مسلمانوں کے مستقبل کے سلسلے میں خراب سوچ رکھتی ہو اور ہمارے لیے تباہی چاہ رہی ہو، ہماری تباہی کے لیے ہر ممکن وہ کوشش کر رہی ہو، ہتھ گھنٹے وہ اپنا رہے ہوں، طرح طرح کے بل وہ لا رہے ہوں، تو ایسے موقع پر ان جلسوں کی حمایت کرنا، ان نام نہاد بہار حکومت کے دلال چمچوں کا ساتھ دینا، ان کی باتوں پہ آنا، اسی طرح ان نام نہاد مولویوں کی تقریر کو سننا، میرے خیال سے بالکل ایمان کا نہ تقاضا ہے، نہ ایمان کا کوئی حصہ ہے۔ اگر ایمان کی ذرہ برابر چنگاری ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح کی تقریب اور اس طرح کی سوچ رکھنے والے
لوگوں کے اجلاس سے اپنے آپ کو الگ رکھیں گے، بائیکاٹ کریں گے، سب لوگوں کو کہیں گے کہ نہ اس جلسے میں جانا ہے، بلکہ بائیکاٹ کرنے کی جو بھی شکلیں آپ سمجھتے ہوں، آپ کے ذہن میں ہوں، آپ کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر ایک ایسا آدمی بھی جن کا اشتہار میں نام ہے، ان کو بھی تقریر کے لیے بلایا گیا ہے، جو رمضان کے آخر میں امارت شریعہ میں باضابطہ حکومت کے اشارے سے حکومت بہار کے کسی عہدے میں فائز ہونے کے لیے اور حکومت سے کچھ مفاد کے لیے امارت شریعہ میں پولیس کے ساتھ حملہ آور ہوا اور امارت شریعہ کے نظام کو برباد کرنے کی کوشش کی، امارت شریعہ کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی، اور آج تک یہ فراڈی نام نہاد مولوی اور زر خرید غلامی کرنے والے لوگ آج بھی امارت شریعہ کو دو گروہ میں کرنا چاہتے ہیں، اس کی تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج میں مشرقی چمپارن، خاص طور پر ڈھاکہ تھانہ کے سبھی لوگوں کو میں یہ پیغام دوں گا کہ آپ سبھی حضرات اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس تقریب کا بائیکاٹ کریں، اس اجلاس کا بائیکاٹ کریں، اور ان تمام نام نہاد مولوی اور نام نہاد سرکاری دلال اور چمچوں کے کہنے میں نہ آئیں اور ان کو سیاہ جھنڈا دکھائیں، احتجاج کریں اور ان کو یہ کہیں کہ ایسے لوگوں کی اب مسلمانوں کو نہ ضرورت ہے نہ کبھی ضرورت پڑے گی، جو صرف حکومت میں رہ کر اپنے مفاد کو سامنے رکھے، عوام کے مفاد کی کوئی فکر نہ ہو، اسے صرف وحدہ چاہیے، ان کی دلالی اسے محبوب ہو، مسلمانوں کے اوقاف کی زمینیں ہیں اس کی حفاظت ان کے پاس کوئی درجہ نہ رکھتا ہو، تو ایسے لوگوں کی باتوں پر نہ آپ آئیں، نہ اس جلسے میں شریک ہوں، بلکہ آپ سبھی حضرات مکمل بائیکاٹ کریں، مکمل لوگوں کو یہ کہیں کہ اس اجلاس میں نہ شریک ہونا ہے، نہ اپنے لوگوں کو اس میں جانا ہے۔ یہ لوگ مفاد پرستی کی بنیاد پر یہ اجلاس کر رہے ہیں، حکومت کی طرف سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، عوام کے دلوں میں ووٹ کے لیے جگہ بنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور اشتہار میں ہم نے جن جن لوگوں کا نام دیکھا، خاص طور پر کچھ لوگ تو مولوی کی شکل میں ہیں، کچھ لوگ سیاسی شکل میں ہیں، اور سب کے سب کا ایجنڈا یہی ہے کہ نتیش حکومت کو مضبوط کریں، نتیش حکومت کو بہار میں ووٹ مسلمانوں کا کیسے ملے۔ یہ مولوی، یہ سرکاری دلال لوگ مکمل اسی میں لگے ہوئے ہیں اور اسی کوشش میں یہ لوگ رات دن ایک کیے ہوئے ہیں، چونکہ ان لوگوں کو اب اندازہ ہو گیا، بہار حکومت کو بھی اندازہ ہو گیا کہ وقت بل کو ہم نے جو حمایت کی ہے، مسلمان ہم سے الگ ہو جائیں گے، اب مسلمان ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے، تو اس لیے حکومت کی طرف سے یہ لوگ حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، ووٹ کو ہموار کرنے کے لیے لوگ اس طرح کا پروگرام کر رہے ہیں، اس طرح کا پروگرام کروا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو خوش کیا جائے اور الٹی سیدھی باتیں کہہ کر، الٹی سیدھی تقریریں کر کے مسلمانوں کے دل کو گندا کیا جائے، حکومت کے تئیں اور اسے خوش کیا جائے۔ ان لوگوں کا مقصد، ان لوگوں کا راہ عمل میرے خیال سے اس اجلاس کرنے کا یہی ہے۔ اس لیے آپ سبھی حضرات یہ پیغام کو خود بھی دلوں میں لیں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں تک یہ ویڈیو پہنچ رہا ہے، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.